وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى۔ محترم اسلامی مائیں اور بہنیں، اللہ رب العالمین کا جتنا بھی شکر ادا کریں اس موقع پر بہت کم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو یہاں مل جل کے بٹھایا دین کی باتیں سننے کے لیے، اور اللہ سے میں دعا کروں گا اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق دے، آمین۔ آج کا جو عنوان ہے آپ لوگ سن رہے تھے، اللہ کے ذکر سے غافل ہونے کے جو نقصانات ہیں، اس میں سے پہلا نقصان آپ سن چکے ہیں، شیطان مسلط ہو جاتا ہے انسان کے اوپر، اور جو اللہ رب العالمین کو بھول جاتا ہے اللہ تعالیٰ خود شیطان کو اس کے اوپر مسلط کر دیتا ہے۔ یہ باتیں آپ لوگ سنیں۔ اس کے بعد جو اسی کے اندر ایک بڑی بہترین بات جو ہمارے کو سمجھنے کے لیے یہ بات کافی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِذَا دَخَلَ الرَّجُلُ بَيْتَهُ فَذَكَرَ اللَّهَ عِنْدَ دُخُولِهِ عِنْدَ طَعَامِهِ قَالَ الشَّيْطَانُ لَا مَبِيتَ لَكُمْ وَلَا عَشَاءَ، یعنی جو آدمی اللہ کا ذکر کرتے ہوئے گھر کے اندر داخل ہوتا ہے تو ایسے آدمی کے سلسلے میں شیطان اپنے چیلوں چپاٹوں سے کہتا ہے لوگوں یہاں تمہارے لیے نہ رات کا کھانا ہے نہ رات میں قیام ہے۔ اور جو اللہ کا ذکر نہیں کرتے ان کے پاس شیطان اپنے ساتھیوں سمیت داخل ہو جاتا ہے، اپنے چیلوں کے ساتھ گھر میں آ جاتا ہے۔ دیکھو یہ بات اگر ہمارے گھر میں کوئی سانپ بچھو داخل ہوا تو اتنا زیادہ نقصان نہیں ہے جتنا نقصان شیطان کے اور شیطان کے اس کے اپنے چیلوں سے جو نقصان ہوتا ہے وہ بڑا خطرناک نقصان ہے۔ اس نقصان سے ہمیں بچنا ہے۔ امام المفسرین حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں الشیطان جاثم علی قلب ابن آدم فاذا سہا وغفل وسوس فاذا ذکر اللہ تعالی خنس، یعنی شیطان انسان کے دل پر حاوی رہتا ہے، جب انسان کوئی سستی یا کوتاہی کرے تو اس کے اوپر وسوسہ ڈال دیتا ہے، اور جب اللہ کا ذکر کرے تو وہ ہٹ جاتا ہے، کھسک جاتا ہے، وہاں سے دور ہو جاتا ہے۔ دیکھو شیطان طاق میں بیٹھا ہے، وہ کب انسان کو غفلت میں دیکھتا ہے وہ اس کے اوپر مسلط ہو جاتا ہے، اس کے اوپر کود پڑتا ہے، اس کے اوپر حملہ کر دیتا ہے، وسوسہ داخل کرتا ہے اور اللہ کے ذکر سے دور کرتا ہے۔ اسی لیے ہمیں بچنا ہے۔ اللہ رب العالمین کا جو فرمان ہے وَاذْكُر رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُن مِنَ الْغَافِلِينَ۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں دیکھو اللہ کو یاد کرتے رہو چپکے چپکے سے، آہستگی سے اپنے نفس میں اللہ کو یاد کرو، اور صبح شام اللہ کو یاد کرو، اور غافلین میں سے مت ہو جاؤ، غفلت کرنے والوں میں سے مت ہو جاؤ، یہ اللہ کا حکم ہے۔ دیکھیے یہ پہلا نقصان تھا آپ لوگ سن رہے تھے۔ دوسرا نقصان جو بہت بڑا خطرناک نقصان ہے وہ اللہ تعالیٰ بھی اس کو بھلا دیتے ہیں۔ جو آدمی اللہ کو بھول جائے، اللہ کو یاد نہ کرے، اللہ کے ذکر سے غافل ہو جائے تو ایسے آدمی کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ بھی اس کو بھلا دیتا ہے۔ مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ ایسے آدمی کو کبھی بھی اس کا کوئی تصور نہیں کرتا۔ جو آدمی، جو بندہ یا بندی جیسے حیوان رہتے ہیں، وہ حیوانوں کا جو جینا ہے، جانوروں کا جو جینا ہے، ان کا کوئی مقصد خاص نہیں رہتا، تو انسان بھی دنیا میں آیا، کھایا پیا سویا اور کچھ نہ کرا، اللہ کو یاد نہ کرا، بے نمازی رہا، اللہ کو کبھی بھی یاد نہیں کرا، قرآن مجید کھول کے نہیں دیکھا، تو ایسے آدمی کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نسوا اللہ فانساہ، یعنی وہ اللہ کو بھول گیا، اللہ بھی اس کو بھلا دیا۔ اللہ تعالیٰ ایک اور جگہ فرما رہے ہیں یہ اتنا بڑا نقصان ہے وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ اللہ فرما رہے ہیں دیکھو تم لوگ اس آدمی کی طرح نہ ہو جاؤ جو اب اللہ کو بھول جاتا ہے، اللہ کو بھلا دیتا ہے، اور ایسے بھولنے والے لوگ ہی بڑے فاسق ہیں، یقیناً یہ لوگ بڑے نافرمان ہیں، اللہ تعالیٰ بول رہا ہے۔ مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے سلسلے میں یہ مدرا لگا دیا کہ یہ لوگ اللہ کو بھول چکے ہیں، اللہ کو یاد نہیں کرتے، ایسے لوگ غافل ہیں، ایسے لوگ بڑے گنہگار ہیں، فاسق کہا گیا، کھلے عام طور پر گناہ کرتے ہیں ایسے لوگ۔ محترم میری مائیں بہنیں، ہم لوگوں کو چاہیے کہ اللہ کو یاد کریں، ہم لوگ اللہ رب العالمین کو صبح شام یاد کریں،
اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کو یاد کریں خوشی میں بھی غمی میں بھی۔ عام طور پر دیکھنے کو کیا ملتا ہے، جب تکلیف ہو، غمی ہو، نقصان کچھ نظر آئے، گھاٹا کچھ نظر آئے تو ہمیں اللہ یاد آتا ہے۔ ایسا نہ ہو، اللہ رب العالمین کو خوشحالی میں بھی یاد کریں۔ حدیث میں آتا ہے جو بندہ اللہ تعالیٰ کو خوشحالی میں یاد کرتا ہے، جب اسے تنگی آتی ہے، تکلیف ہوتی ہے تو تب بھی اللہ کو پکارتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کی تکلیف کو فوراً دور کرتے ہیں۔ یہ جو آیت ابھی پڑھی گئی وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ، یعنی اللہ کو یاد کرو۔ اللہ کو یاد کرنا یہ ایسا ہے کہ اللہ رب العالمین اس کو پہچان لیتا ہے۔ جو بندہ یا بندی اللہ کو یاد کرتے ہیں اللہ اس کو یاد رکھتا ہے۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ کہا اللہ تعالیٰ نے، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کرتا ہوں۔ مطلب یہ کہ اللہ پہچان لیتا ہے ایسے لوگوں کو جو اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ تو جب پہچانی ہوئی آواز جب نظر آئے تو اس آواز کے اوپر ہم کان کیسے لگاتے ہیں؟ پہچانی ہوئی آواز جب دکھتے ہی ہم کیسے توجہ دیتے ہیں؟ تو اللہ انسانوں سے بڑھ کر توجہ دینے والا ہے۔ انسان تو انسان ہے، اللہ تو مالک الملک ہے، تمام بادشاہوں کا بادشاہ ہے، پوری کائنات کو چلاتا ہے، وہ لفظ کن سے پورے کام انجام دیتا ہے۔ ایسا اللہ جب ہماری آواز کو پہچان لے تو سبحان اللہ ہمارے پورے کام ٹل جائیں۔ تو یہ جو نقصان ہے اللہ کو بھول جانا، یہ بہت بڑا نقصان ہے کہ اللہ بھی اس کو بھلا دیتا ہے۔ اسی طرح اللہ سے غافل ہو جانا، اللہ کے ذکر سے غافل ہو جانا، تو یہ ایسا تیسرا جو بڑا نقصان ہے وہ ایسا ہے کہ پوری زندگی نقصان اٹھانے والا بن جاتا ہے انسان۔ جیسا کہ اللہ نے سورہ منافقون میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون۔ اللہ فرما رہے ہیں اے ایمان والو، تم لوگ ہلاکت میں مت پڑ جاؤ تمہارے مال کے ذریعے، تمہارے اولاد کے ذریعے سے، اور یہ ہلاک کر دے گا۔ کیسے ہلاک کر دے گا؟ عن ذکر اللہ، اللہ کے ذکر سے بھلا کر ہلاک کرے گا۔ دیکھو مال اور اولاد یہ بہت بڑی نعمتیں ہیں ہمارے لیے، انسان کے لیے اللہ کی طرف سے بہت بڑی نعمتوں میں مال اور اولاد بھی ہے۔ مال اور اولاد میں انسان اتنا لگ جائے، اس سے محبت میں اتنا گم ہو جائے کہ وہ اللہ کے ذکر سے غافل ہو گیا، اللہ کے ذکر کو بھلا دیا۔ دیکھو آج دکانوں میں دیکھو، دکانداری کرتے ہوئے لوگ نمازوں سے دور رہ جاتے ہیں، دکانداری کرتے ہوئے لوگ جھوٹ بولتے ہیں، سچ کو بھول جاتے ہیں، دکانداری کرتے ہوئے لوگ غفلت کرتے ہیں اللہ کے ذکر سے، دکان میں پڑے رہے اور اللہ کا ذکر بھول گئے۔ ایسے لوگوں کو اللہ کہہ رہا ہے تمہیں ہلاک نہ کر دے تمہارے مال اور تمہاری اولاد کی محبت میں انسان اتنا دیوانہ ہو جا رہا، اولاد کے لیے بہت کچھ کرنے کے لیے تیار ہے مگر اپنے آخرت کو کچھ بنانے کے لیے وہ تیار نہیں، اپنے آخرت کو سنوارنے کے لیے وہ تیار نہیں رہا۔ دنیا میں تو بہت کچھ توجہ دیا اولاد کے حق میں مگر وہ کبھی غور نہیں کرا کہ مرنے کے بعد میرا کیا ہونے والا ہے۔ اب یہ اولاد اتنی توجہ دینے کے باوجود انسان مرنے کے بعد اس کے حق میں دعا بھی نہ کر سکے تو وہ اولاد کیا کہلائے گی؟ تو اس پر ہمیں زور دینا ہے، اس پر ہمیں توجہ دینا ہے کہ اولاد اور مال یہ ہمیں ہلاک نہ کر دے اللہ کے ذکر کو دور کر کے۔ اور جو ایسا کرتے ہیں اللہ نے کہا ایسا کرنے والے لوگوں کے لیے فاولئک هم الخاسرون، یعنی بڑا نقصان اور گھاٹا اٹھانے والے لوگ ہیں یہ۔ تو ہم لوگوں کو چاہیے کہ اولاد کو جتنا ہم حق دینا ہے اتنا دیں، جو ان کے حقوق ہیں وہ ادا کریں۔ ایسا نہیں کہ ان کے حقوق ادا کرنے میں اتنا بزی ہو جائیں کہ اللہ کو بھول جائیں۔ حالانکہ نقصان اور نفع کا مالک اللہ ہے، بیماری دور کرنا، بیماری دینے کا مالک اللہ ہے، کسی کو موت دیتا ہے، کسی کو زندگی دیتا ہے، یہ سب اللہ کرتا ہے۔ ہم اللہ کو بھول جائیں اور دنیا میں ٹٹولتے رہیں، ڈھونڈتے رہیں، یہ ہمیں کبھی بھی اس نقصان سے پار کرنے والی، اگر پار بھی کر دیے تو بہت بڑا نقصان یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں رکھے گا۔ اسی لیے ہمیں اللہ کو یاد رکھنا ہے۔ اور یہ جو غفلت ہے اللہ کے ذکر سے، وہ ایسی غفلت ہے، اللہ نے قرآن مجید میں کہا وَمَن يُعْرِضْ عَن ذِكْرِ رَبِّهِ يَسْلُكْهُ عَذَابًا صَعَدًا، یعنی جو آدمی اللہ کے ذکر سے، اللہ رب العالمین کے ذکر سے منہ موڑ لیا اور پھر گیا، اور اسے اللہ تعالیٰ سخت عذاب دے گا۔ عذابًا صَعَدًا کہا گیا، یعنی بڑا دردناک عذاب ان کو اللہ دینے والا ہے جو لوگ اللہ رب العالمین کو بھول جاتے ہیں۔ تو آج ہمیں معاشرے میں اگر دیکھتے ہیں تو قدم قدم پر نقصانات،
قدم قدم پر مشکلیں، پریشانیاں، مصیبتیں جو آج ہمارے کو دکھنے کو ملتی ہیں، یہ انسان دنیا کے مفاد میں پڑھ کر یہ نقصان مول لے رہا ہے۔ دنیا کے فائدے، دنیا کے نقصان سے بچنے کے لیے دنیا کا جو فائدہ دکھتا ہے اسے، اس کے دل کو لبھاتا ہے، ایسی چیزوں میں وہ پڑ جاتا ہے، حالانکہ حقیقی جو احسان ہے، حقیقی جو نعمت ہے، حقیقی جو جس کی قدر ہمیں کرنی چاہیے، حقیقت میں اسے بھول جا رہا ہے، اللہ رب العالمین کو بھلا دے رہا ہے۔ تو ایسے آدمی جو اعراض کرنے والا کہا گیا اس آیت میں، ایسے لوگوں کے لیے اللہ کا دردناک عذاب ہوگا۔ اللہ ہم سب کو اس سے بچائے۔ اللہ رب العالمین یہی فرما رہے ہیں وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ میں، یعنی آپ اللہ کو یاد کرو صبح شام، اور دھیمے سے، آہستگی سے آپ یاد کرتے رہو، اللہ کو پکارتے رہو، اور غافلین میں سے مت ہو جاؤ۔ یہ اللہ رب العالمین اس آیت میں یہی پیغام دے رہے ہیں۔ اسی طرح چارواں جو نقصان ہے، جو بڑا خطرناک نقصان، یہ بھی کہ ایسا آدمی مردار کہلائے گا۔ آپ زندہ ہیں، میں بھی زندہ ہوں، جو لوگ زندہ ہیں مسلمان ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں مگر اللہ کو یاد نہیں کرتے، ایسے لوگوں کے بارے میں کہا گیا، صحیح بخاری کے اندر، صحیح مسلم کے اندر یہ حدیث ہے، مثل الذی یذکر ربہ والذی لا یذکر ربہ مثل الحی والمیت، یعنی جو آدمی اللہ کو یاد کرتا ہے اور جو اللہ کو یاد نہیں کرتا، اس کی مثال زندے اور مردے کی جیسی ہے۔ ایک آدمی زندہ ہے تو وہ آدمی ہمیشہ اللہ کو یاد کرنے والا رہتا ہے، اللہ کو نہیں بھولتا ہے، اللہ رب العالمین کا ذکر کرتا ہے احساس کے ساتھ، شعور کے ساتھ۔ ابھی سنیں آپ، غفلت کے جو دو معنی بتائے گئے، اس میں سے بہت بڑی تعداد مسلمانوں کی کثیر تعداد، بہت سارے مسلمان آپ کو ایسے ملیں گے کہ وہ بڑے پابند ہیں نمازوں کے، مگر نماز میں کیا پڑھتے ہیں اس کا معنی مطلب تک نہیں معلوم ہے۔ بڑے افسوس کی بات ہے، شرم کی بات ہے یہ کہ آپ کیا کرتے ہیں۔ آپ دنیا کے کاموں کے بارے میں تو بہت بتانے والے ہیں، اللہ کا ذکر، اللہ کی یاد آپ کرتے ہیں، سبحان اللہ آپ پڑھتے ہیں، کہ کیا معنی ہے اس کا آپ کو کچھ بھی معلوم نہیں ہے۔ آپ جب ذکر کرتے ہیں تو بڑے بڑے گنتی کے ساتھ آپ ذکر کرتے ہیں، بہت تیزی کے ساتھ، بڑے فاسٹ پڑھتے ہیں۔ آپ بول رہے ہیں کہ 1000 بار میں پڑھا، 100 بار میں پڑھی، آپ بول رہے ہیں، بڑی خوشی کی بات ہے، مگر سمجھ کے پڑھے کیا؟ یہ بہت اہم بات ہے نا۔ آپ پڑھتے ہیں 1000 مرتبہ، 1,00,000 مرتبہ بھی پڑھو، اگر اس کا معنی آپ نہیں سمجھتے ہیں تو 1 مرتبہ جو معنی اور مطلب کے ساتھ جو سمجھ کے پڑھنا ہے، وہ 1,00,000 مرتبہ سے پڑھنے سے بھی بہت زیادہ اہم ہے، بہت زیادہ فضیلت کی بات ہے۔ 1 مرتبہ ہی صحیح آپ ترجمے کے ساتھ معنی مفہوم کو سمجھتے ہوئے پڑھو۔ اللہ تعالیٰ بہت زیادہ فائدہ دینے والا ہے۔ 1 مرتبہ ہی صحیح آپ ترجمے کے ساتھ اس کا مطلب سمجھتے ہوئے پڑھیں گے تو بہت زیادہ نیکیاں ملیں گے۔ آپ 1,00,000 مرتبہ پڑھ لیتے گئے، ایسا تیز فاسٹ پڑھے، بلٹ ٹرین بھی جیسے جاری، ایسا پڑھیں گے تو آپ کو کوئی اس کا فائدہ نہیں ملنے والا۔ سمجھ کے پڑھنا بہت ضروری ہے، احساس کے ساتھ، شعور کے ساتھ اس کو پڑھنا ہے۔ یہی معنی یہاں بتایا جا رہا ہے، یہی مطلب یہاں بتایا جا رہا ہے حدیث میں کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ اللہ کے ذکر کو یاد نہیں کرتے، اللہ کا ذکر کو یاد بھی کرتے ہیں، اللہ کا ذکر یاد بھی کرتے ہیں مگر شعور کے ساتھ نہیں پڑھتے ہیں، ان کے اندر، ان کی زندگی میں اس کا کوئی اثر نہیں آتا، کوئی نظر نہیں آتا، اثر دیکھنے کو نہیں ملتا، تو ایسے لوگ بھی اسی میں شمار ہیں۔ تو ہم لوگوں کو اس سے بچنا ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں بتایا گیا مثل البیت الذی یذکر اللہ فیہ والبیت الذی لا یذکر اللہ فیہ مثل الحی والمیت، یعنی جس گھر کے اندر اللہ کا ذکر ہوتا ہے اور اللہ کا ذکر جس گھر میں نہیں ہوتا ہے، ایسے لوگوں کی بھی مثال ایسی ہے، یعنی زندہ اور مردہ۔ اور ایک حدیث میں بتایا گیا ما من قوم جلسوا مجلسا وتفرقوا منه لم يذكر الله فيه الا كانما تفرقوا عن جيفة حمار وكان عليهم حسرة يوم القيامة۔ دیکھو یہ بہت بڑی بات بتائی جا رہی ہے، ہم لوگوں کی بات بتائی جا رہی ہے۔ آپ جو لوگ یہاں جمع ہوئے ہیں، آپ یہاں بیٹھے ہیں، ایک مقصد کے لیے بیٹھے ہیں، یعنی دین کی باتیں ہمیں سننا ہے۔ اگر دین کی باتیں آپ سن رہے ہیں مگر آپ توجہ نہیں دیے، دل کے ساتھ آپ نہیں سن رہے، یعنی شعور کے ساتھ آپ نہیں سن رہے، اور سن لیے، بیان ختم ہوا، آپ یہاں سے اٹھ کے چلے گئے، کوئی بات آپ کو یاد نہیں رہی، تو آپ یاد رکھو اس بات کو، ایسے لوگوں کے بارے میں بتایا گیا جیسا
ایک گدھا اپنے جسم پہ اپنے پیٹھ پہ جو بوجھ اٹھا کے لے کے اٹھتا ہے ایسا ہی مثال رکھتا ہے ان لوگوں کے تعلق سے جو لوگ بیان سنتے ہیں، دین کی بات سنتے ہیں، اللہ کا ذکر سنتے ہیں، قال اللہ قال الرسول سنتے ہیں، اللہ نے کہا رسول نے کہا ایسی باتیں سنتے ہیں مگر کچھ بھی نہیں لے کے گئے، کچھ بھی نہیں سمجھے، ایسے ہی آئے بیٹھے پھر چلے گئے، کوئی کچھ مقصد نہیں رہا، تو ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیسا گدھا بوجھ اٹھاتا ہے ایسے ہی ان کی مثال ہے۔ تو ہم لوگوں کو جو یہاں جمع ہوئے ہیں، خاص طور سے خواتین اسلام سے میں گزارش کروں گا، آپ لوگوں سے میں کہوں گا کہ آپ جو سنتے ہیں غور سے سنیں اور اس کو یاد رکھنے کی کوشش کریں۔ سننا کمال نہیں ہے، اس کو سمجھنا بہت بڑی کمال کی بات ہے، اور سمجھ کر خاموش نہیں رہ جانا بلکہ عمل کرنا یہ بہت بڑی کمال کی بات ہوتی ہے۔ تو اسی لیے ہم لوگ یہاں جو جمع ہوئے ہیں، آپ یاد رکھیں جو باتیں آپ کو سنائی جاتی ہیں، آپ کو بتائی جاتی ہیں، قرآن اور حدیث کی روشنی میں بتائی جاتی ہیں، اور ائمہ دین بزرگان دین سلف صالحین کے واقعات آپ کو دکھائے جاتے بتائے جاتے ہیں، تو اسے یاد رکھنا یہ بہت اہم بات ہے۔ یاد رکھ کے اوروں کو بھی بولنا، دوسروں کو بھی بولنا، دوسروں کو بھی بتانا، یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے آج ہمارے لیے۔ اسی طرح آخری بات، جو اللہ کے ذکر کو بھلا دیتے ہیں ان لوگوں کے لیے بہت بڑا نقصان، بہت بڑا خسارہ، یعنی دنیا اور آخرت دونوں کے دونوں برباد ہو جاتے ہیں۔ اللہ کو بھول دینا، اللہ کو بھلا دینا، اللہ کو یاد بھی کرتے ہیں اس کا احساس نہ رکھنا، یعنی اس کو شعور کے ساتھ نہیں پڑھنا، اس کا معنی کچھ بھی نہیں جاننا، ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ان کے لیے خسارہ رکھتا ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن مجید میں سورۃ طٰہٰ میں وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، اللہ نے کہا جو میرے ذکر سے غافل ہو جاتے ہیں ان کے لیے دنیا کی زندگی میں تنگ کروں گا۔ دیکھو دنیا کی زندگی تنگ ہو جائے گی۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، جب قیامت کے دن وہ اٹھائے جائیں گے تو اعمیٰ، اندھے بنا کر اٹھائے گا اللہ تعالیٰ۔ اندھا جب وہ اٹھے گا کہے گا قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَىٰ، اے اللہ تو نے مجھے اندھا کیوں بنایا جبکہ میں وقت كُنْتُ بَصِيرًا، میں دنیا میں تو اچھی طرح دیکھتا تھا۔ اللہ کہے گا، اس کا جواب دے گا اللہ قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا، دیکھو ہم لوگوں کو جو بھلا دیے ہم ان کو سزا ایسے ہی دیتے ہیں۔ اتت کا آیاتنا، جب ہماری آیتیں ان کے پاس پڑھی جاتی تھیں، جب ہماری باتیں ان کے سامنے ذکر کی جاتی تھیں، ان کے سامنے ہمارے تعلق سے بیان ہوتا تھا تو وہ لوگ سن کر خاموشی کے ساتھ چلے گئے اور وہ بھول گئے، تو ایسے لوگوں کو ہم ایسی سزا دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَىٰ، یعنی جو لوگ بھلا دیے تو ایسے لوگوں کا عذاب ان لوگوں کو ایسا ہی دیا جائے گا، دنیا بھی تنگ اور آخرت میں بھی اللہ اندھا بنا کے اٹھائے گا، ان کو کچھ نظر نہیں آئے گا۔ امام ابن قیم علیہ الرحمہ جو بہت بڑے عالم دین ہیں وہ بیان کرتے ہیں اللہ کے ذکر سے غافل ہونے کا معنی یہ ہے کہ دن بھر وہ کبھی بھی اللہ تعالیٰ کا کلام نہیں پڑھنا، قرآن مجید کی تلاوت نہیں کرنا، صبح و شام کے اذکار نہیں پڑھنا اور نماز سے دور رہنا۔ کبھی من میں آیا تو نماز پڑھ لیے، کبھی عید آئی تو نماز پڑھ لیے، کبھی جمعہ آیا تو نماز پڑھ لیے، یاد رہا تو نماز پڑھ لیے، ورنہ نماز سے دور رہے، غافل رہے۔ ایسے لوگوں کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے یہ باتیں کہی۔ یہ امام ابن قیم کا فرمانا ہے، کہنا ہے کہ آیت میں اللہ تعالیٰ جو بیان کر رہا ہے کہ جن کی دنیا کی زندگی تنگ ہو جا رہی اور آخرت میں اللہ ان کو اندھا بنا کے اٹھائے گا، ایسے لوگ یہ کام کرتے ہیں، اللہ کو یاد ہی نہیں کرتے، اللہ کا ذکر ہی نہیں کرتے۔ اور ایک بات بہت بڑی بات یہ کہ جو احادیث میں اسلام میں یہ باتیں بتائی گئیں کہ جب اللہ تعالیٰ دعاؤں کو قبول کرتا ہے، مثلا اذان اور اقامت کے بیچ میں اللہ تعالیٰ دعا کو قبول کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ تہجد کے وقت میں اللہ تعالیٰ دعاؤں کو قبول کرتا ہے، اور جب آپ نماز کے جو اوقات ہیں، نماز کے بعد، نماز سے پہلے انتظار کرتے ہوئے اللہ کو یاد کرنا، اور جمعہ کے دن ایک ایسی گھڑی اللہ رکھا ہے جس گھڑی میں اللہ تعالیٰ دعا کو قبول کرتا ہے، خاص طور سے جمعہ کے دن عصر کے بعد سے مغرب تک کا جو وقت ہے، ان اوقات میں اللہ دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ یہ باتیں یاد نہیں رکھنا بھی اللہ کے ذکر سے غافل ہونا مانا ہے، یہ امام ابن قیم فرماتے ہیں۔ آپ سمجھ رہے ہیں جو بات میں بول رہا ہوں کتنی اہم بات ہے معلوم؟ اس بات کو آپ یاد رکھیں کہ آپ وضو بنا کے
جب نماز کے لیے آپ بیٹھے ہیں، چاہے آپ گھر میں نماز پڑھ رہے ہیں یا مسجد کو گئے یا مدرسے کو گئے، تو وہاں آپ نماز پڑھ رہے ہیں، تو اذان اور اقامت کے بیچ کے وقت کو آپ غنیمت جانیں۔ اذان ہو گئی، آپ وضو بنا کے بیٹھ جائیں، یہ وقت بہت بڑا پیارا وقت ہے، اللہ اس وقت کو ضرور قبول کرتا ہے۔ اس وقت میں کی جانے والی دعاؤں کو اللہ رد نہیں کرتا، یہ احادیث میں ہمیں بتایا گیا۔ اسلام ہمیں یہی تعلیم دیتی ہے۔ تو صبح شام بھی جو دعائیں ہیں، ان دعاؤں کا اہتمام نہیں کرنا، ان دعاؤں کو نہیں پڑھنا، رات میں سونے کی جو دعائیں ہیں، اذکار ہیں، ان کو نہیں پڑھنا۔ یہ تمام کے تمام چیزیں انسان کو غفلت میں مبتلا کرنے والی باتیں ہیں، یہ علامہ ابن قیم کا کہنا۔ تو مائیں بہنیں، میں آپ سے یہی گزارش کروں گا، جو باتیں آپ سنے ہیں، انسان اللہ کے ذکر سے غافل ہونے پر جو نقصان اٹھاتا ہے وہ آپ کے سامنے بیان ہوئی ہیں۔ ان باتوں کو آپ یاد رکھیں، اور دیکھو، آپ یقین رکھو، ہم مسلمان ہیں، ہم سب یقین رکھیں ان باتوں کے اوپر۔ جب آپ اللہ کا ذکر کرتے نا، اللہ کا ذکر کرتے، آپ تجربہ بھی کر کے دیکھو، آپ ذکر جو کرتے ہیں آہستگی سے، سمجھتے ہوئے، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، یہ جو بھی آپ کلمات پڑھتے ہیں، اس کے اوپر آپ آہستگی سے سمجھتے ہوئے پڑھیں گے، آپ یقین رکھیں اللہ تعالیٰ کا قرآن مجید کا یہ چیلنج ہے کہ آپ کا دل جو بے چین ہے وہ سکون میں بدل جائے گا، یہ سکون اختیار کرے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ بنا کے رکھا سسٹم ہے ہی ایسا، اللہ کا ذکر کا سسٹم ہی ایسا ہے کہ اللہ تعالیٰ اللہ کے ذکر کرنے والوں کو سکون میں رکھتا ہے، اطمینان دیتا ہے اللہ تعالیٰ، آرام کی زندگی اور چین کی زندگی اللہ عطا کرتا ہے۔ الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ ولا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ نے فرمایا، یعنی جو لوگ ایمان لائے اور وہ دلوں کا اطمینان حاصل کرتے ہیں، ان کے دلوں کو اللہ مطمئن کرتا ہے، وہ اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ خبردار، اللہ کے ذکر میں ہی اطمینان ہے۔ آج دیکھو دنیا میں لوگ اطمینان کی خاطر اور چہل قدمی کے خاطر ٹوراں مارتے ہیں، ٹوروں پہ ٹور نکالتے ہیں، بہت دور دور تک چلے جاتے ہیں، پہاڑوں پہ چلے جاتے ہیں، بڑے بڑے عیش کرنے کے لیے، انجوائے کرنے کے لیے دور دور مقامات پہ چلے جاتے ہیں، مگر ان کا دل سکون میں نہیں بدلے گا۔ وقتی طور پر وہ تو خوشی منائیں گے، انجوائے کریں گے، مگر ان کا دل بے چین کا بے چین ہی رہے گا۔ آپ تجربہ کر کے دیکھیں، ابھی سے آج جو دن ہے منگل کا دن، آئندہ منگل تک آپ ایک وارن تک ہی صحیح اللہ کے ذکر کو سمجھتے ہوئے پڑھیں۔ ایک وارن تو بہت دور کی بات ہے، ایک دن ہی صحیح آپ تجربہ کر کے دیکھیں، سمجھتے ہوئے پڑھیں۔ اللہ تو تمام عیوب سے پاک ہے، اللہ تیری تعریفیں تو تمام کی تمام تعریفیں تیرے لیے ہیں، تعریف کا قابل اور مستحق اگر کوئی ہے تو تو ہے، اور اللہ تیرے علاوہ کوئی حقیقی معبود نہیں، اللہ تو سب سے بڑا ہے۔ یہ ترجمہ ہے ان کلمات کو جو پڑھتے ہیں، ہمیں اس کو سمجھتے ہوئے اگر پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ سبحان اللہ دلوں میں گارنٹی کے ساتھ آپ کو اطمینان بخشے گا، آپ کو آپ کے دلوں میں اطمینان داخل ہو جائے گا۔ یہ قرآن کا چیلنج ہے اور گارنٹی ہے، یہ ہمارا کسی کا کہنا نہیں، انسانوں کا کہنا نہیں، یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کا کہنا، اللہ کی گارنٹی ہے کہ اللہ سکون میں بدل دے گا ہمیں۔ تو بہرحال بتانے کی بات یہی تھی کہ اللہ کے ذکر کو ہمیشہ یاد رکھیں، نہ صرف ذی الحجہ کے دنوں میں، یہ دن اب تو ختم ہو گئے، ابھی 2 دن ہیں، عید آئے گی، عید آنے کے بعد قربانی، کباب، شباب، یہ سب چلتے رہتے ہیں، اور اس کے بعد آدمی اللہ کو بھول جاتا ہے۔ ایسا نہ ہو، ہمیں پوری زندگی اللہ کو یاد کریں، پوری زندگی اللہ کا ذکر کرتے رہیں، ہمیشہ ہم اللہ کو یاد کرنے والے بنیں۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا فرمانا کہ ہمیشہ اللہ کے نبی ذکر کرتے تھے، آپ کبھی بھی خالی نہیں رہتے تھے، کبھی بھی خالی نہیں رہتے تھے۔ سبحان اللہ، کہ ہمیشہ اللہ کا ذکر کرنا یہ کہ ایک خوش بختی کی بات ہے، نیک بختی کی بات ہے۔ تو ہم ایسے خوش نصیب بندوں میں شامل ہونا ہے ہم کو، تو ہمیں ہمیشہ اللہ کو یاد کرتے رہنا ہے۔ آخر میں 1-2 باتیں جو ذکر کے سلسلے میں ابھی میں نے پڑھی، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اس تعلق سے یہ اتنی بڑی فضیلت ہے اس کی کہ یہ جو 4 کلمات ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج میں گئے تو ابراہیم علیہ السلام اللہ کے نبی کو وصیت کرتے ہیں کہ یہ اذکار 1 مرتبہ پڑھو تو اللہ تعالیٰ جنت میں ایک کھجور کا درخت اللہ لگائے گا، 100 مرتبہ پڑھو تو 100 درخت لگیں گے۔ تو یہ یقین ثواب کی امید رکھتے ہوئے ہم پڑھیں، اور اسی طرح ان دنوں میں خاص طور سے اللہ رب العالمین کو کثرت سے یاد کریں، جو بقیہ ہمارے پاس بہت ہی کچھ دن ہیں، اور
دنوں کے اندر، سال بھر کے دنوں کے اندر عرفے کے دن کا جو ذکر ہے، عرفے کے دن کی جو دعا ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، یہ سب سے عظیم دعا ہے، سب سے بہترین دن، سب سے بڑے فضیلت والے دن جو عرفے کا دن ہے، اس دن کا کثرت سے ہمیں ورد کرنا ہے، اس دن کو ہمیں کثرت سے ذکر کرنا ہے۔ یعنی کل کا دن، آج مغرب کے بعد سے وہ تاریخ شروع ہوتی ہے، تو اس تاریخ میں یعنی عرفے کے دن میں روزے کا اہتمام کریں اور ذکر و اذکار کثرت سے پڑھنے کی کوشش کریں، اور عید کے دن بھی آپ نہ بھولیں کہ دعائیں اور ذکر و اذکار، خاص طور سے اولاد کے سلسلے میں، جو بگڑی ہوئی اولاد آج ہمارے سامنے ہیں، ان اولاد کے سلسلے میں ہم دعائیں کریں، یہ اللہ تعالیٰ ان کو اچھے سے اچھی تربیت کرنے کی توفیق دے بول کر ہم دعائیں کرتے رہیں۔ اللہ سے میں آخر میں دعا کروں گا، اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو زیادہ سے زیادہ دعاؤں کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم تمام کو ان دنوں کو غنیمت جانتے ہوئے تیرا ذکر کرتے رہنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم تمام کو جو سنی ہوئی باتیں ہیں اسلام کی، دین اسلام کی، اس کو اچھی طرح سمجھنے اور اس کو اوپر عمل کرنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔